ایک مشکل خود مخاطبین کے اندر موجود تھی. اصل مشکل ولایت یہ ہے جس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لم تفعل، اگر نہ پہنچا یہ پیغام سمجھو کوئی چیز نہیں پہنچی. اور ایک کھٹکا جو قلب نورانی پیغمبر اکرم میں موجود تھا اس کی بابت بھی قرآن نے نشاندہی کی کہ آپ بھی مطمئن ہو کر اعلان کر دیں. اسی آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ آپ ابلاغ رسالت کر دیں. واللہ یعصمک من الناس، کہ خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی اب لوگوں سے مت ڈرو. خوب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جس مجمع میں یا جس ماحول میں پیغمبر اکرم ولایت کا اعلان کر رہے ہیں وہ دشمنان دین نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کے سب دیندار لوگ ہیں. اور دیندار بھی معمولی دیندار نہیں ہیں، وہ دیندار ہیں جو بہت پکے دیندار. چونکہ حج پہ معمولی دیندار نہیں جاتا، پیسے ضائع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس سے کوئی مثلا اور کام کر لیں گے، اس سے بزنس کر لیں گے. اس سے آج کل ویسے بھی اخباروں میں بہت کہا جاتا ہے کہ بجائے پیسے حج پہ اور عزاداری پہ پیسے ضائع کرنے کے اسپتالیں بناؤ ان سے، سڑکیں بناؤ ان سے، روڈ بناؤ ان سے. البتہ وہ بھی نہیں کرتے. نہیں ہے کہ پھر اسپتالیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اس ملک سے 1 لاکھ حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور کئی کروڑ حج کرنے نہیں جاتے. تو جو حج کرنے نہیں جاتے وہ پیچھے اسپتالیں بناتے رہیں. پھر تو گلی گلی اسپتال ہونی چاہیے تھی. نہ صرف حج سے روکنے کے لیے اس قسم کی باتیں کہ حج کرنے نہ، جو یہ حج کا پیسہ ادھر لگا دو، عزاداری کا پیسہ ادھر لگا دو. مثلا وہ بہت سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ عزاداری کرتے ہیں اس ملک میں؟ وہ بہت اقلیت عزاداری کرتے ہیں، اکثریت تو عزاداری نہیں کرتے. وہ اکثریت اپنے پیسے لگائیں ادھر، سڑکیں بنائیں، پل بنائیں. مثلا ضروری نہیں کہ عزاداری روک کے ہی سڑک بنانی ہے آپ نے. جو نہیں ادھر توفیق ان کو وہ سڑکیں بنائیں ادھر مثلا. لیکن وہ دیکھیں نہ سڑک بنتی ہے نہ عزاداری کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ایسے خناسیت کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں. یہ خناس ہے یہ کام جو کرتا ہے. اور آج کا خناس میڈیا ہے. میڈیا چونکہ خناس کا کام وسوسے ڈالنا ہے، یہ میڈیا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. حج کے لیے معمولی لوگ نہیں جاتے، دیندار اور وہ بھی دین کے پابند لوگ وہ جاتے ہیں. اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ دیندار رہیں اور گناہ نہ کریں، حرام نہ مرتکب ہوں. اکثریت ایسے ہوتے ہیں، البتہ ایک اقلیت ممکن ہے وہ سب کچھ کرتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، ساتھ سود بھی کھاتے ہوں مثلا. لیکن اکثریت کی کوشش ہوتی ہے کہ خوب لوگ ہوں. اس وقت بھی اکثریت حاجیوں کی اچھے لوگ تھے، خوب لوگ تھے، حج کر کے آئے ہیں. پھر حج سے پہلے بھی نہیں تھے، حج کر کے آئے ہیں، توبہ کی انہوں نے جا کر، گناہ بخشوائے. چونکہ کعبے کے اعمال میں سے یہی ہے کہ ایک توبہ کرو جا کر. اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ خدا کی ذات معاف کر دیتی ہے. اب کعبہ نہ بھی جائیں، یہیں گھر میں ہی توبہ ضرور کریں اپنی، کہ خدا تائبین کو بہت پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو. اب یہ توبہ کر کے آئے ہیں، گناہ بخشوا کے آئے ہیں اور اکٹھے ہوئے. روایات میں، تاریخ میں، کہ حضرت نے اس سفر میں 4 خطبے دیے. 4تھا خطبہ تھا جو غدیر میں بیان دیا. اس سے پہلے 3 اسی طرح کے خطبے اکٹھے کر کے انہیں منا کے اندر، خیف میں اور ایک مکہ میں اور ایک غیر غالباً عرفہ میں، یہ 3 خطبے حضرت نے پہلے دیے اسی سال. اور ماحول بنایا، مضمون باندھا، سارا کچھ کر کے، اور وہ اصل نقطہ جو تھا وہ اعلان نہیں کیا. وہ اس 4تھے خطبے میں جو جوفا کے قریب غدیر کا مقام ہے وہاں پر حضرت نے اس کا اعلان کیا. اور وہ بھی اپنی امت کے درمیان، اور وہ بھی نہ معمولی امت بلکہ دیندار امت، تابع فرمان امت، جو حضرت کے کہنے پر حج کر رہے ہیں، حضرت کی امامت میں حج کر رہے ہیں، جدھر حضرت کہتے ہیں ادھر جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت انہیں جنگوں میں بھیجتے ہیں. خوب ان میں سے بہت سارے جنگیں لڑ چکے ہیں حضرت کی رقاب میں. بہت سارے ایسے تھے جو خدمات اپنی پیش کر چکے ہیں. اکثر صحابہ خوب تھے اور ان کی خدمات ہیں بہت اچھی.
اور واقعاً جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے رسول اللہ کے کہنے پر، اور کرتے بھی تھے. بہت سارے شہداء آج بدر کے، احد کے موجود ہیں جو رسول اللہ کے کہنے پر اپنی جان نثار کیا کرتے تھے. یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. لیکن ولایت کی ایک الگ مشکل ہے. ولایت کی مشکل لوگوں کا دیندار اور بے دین ہونا نہیں ہے، ایک الگ مشکل ہے ولایت کی. دیندار ہو تو بھی وہ مشکل موجود ہے، بے دین ہو تو بھی وہ مشکل موجود ہے. اور رسول اللہ اسی لیے دینداروں سے ڈر رہے ہیں اب، نہ بے دینوں سے. مشرکین سے نہیں ڈر رہے اب دینداروں سے ڈر رہے ہیں. وہ خوف کیا تھا رسول اللہ کے دل مبارک میں، جو خدا نے بار بار کہا کہ آپ کر دیں اور ڈریں مت، خدا سے ڈریں اور اللہ آپ کو بچائے گا. وہ خوف اس سے پہلے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے ایک اور نبی خدا کے تذکرہ کے ذیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ذیل میں. اور نہج البلاغہ میں حضرت نے اس خوف کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے کہ موسیٰ نے جب جادوگروں کے مقابلے میں جا کر جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا. اب موسیٰ ڈر گئے. وہاں پر توجہ کریں ذرا، یہ کیسا خوف ہے. وہاں معمولی لوگ، بچے، عورتیں اور عام لوگ بازار کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے. ان رسیوں سے وہ نہیں ڈرے جو تماشا دیکھ رہے ہیں. عموماً بچے عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں، لیکن جب شوبدہ دیکھ رہے ہو تو جادو، ان مداری سے کوئی نہیں ڈرتا، انہیں پتہ ہوتا ہے مداری ہے. یہ ڈرے نہیں، عورتیں نہیں ڈری، بچے نہیں ڈرے، وہ سارے تماشا دیکھ رہے تھے. فرعون نہیں ڈرا، جادوگر نہیں ڈرے، کوئی بھی نہیں ڈرا. نبی خدا ڈر گیا وہاں پر، اور وہ بھی نہ معمولی نبی، بہت ہی بہادر اور شجاع نبی، بہت جلالی نبی. جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ ڈر گئے. یہ تو انسان ایک معمولی بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ سانپ دیکھ کر نہیں ڈرے. یہ خوف کسی اور چیز کا خوف تھا. وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ تفسیر اس کی. حضرت نے فرمایا کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ. موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے کہ کوئی رسی مجھے ڈس نہ لے، کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے، ڈنگ نہ مار دے. اس سے نہیں تھا خوف. بلکہ کیا خوف تھا موسیٰ کے دل میں؟ موسیٰ کے دل میں ایک اور خوف تھا جو ہر رہبر کے دل میں ہوتا ہے. ہر الہی رہبر کے دل میں وہ خوف موجود ہوتا ہے. وہ کون سا خوف تھا؟ وہ یہ خوف تھا کہ پروردگارا میرے مقابلے میں جادوگر ہیں، وہ اپنا جادو دکھائیں گے، شوبدہ دکھائیں گے، میں معجزہ دکھاؤں گا. اور دیکھنے والے، فیصلہ کرنے والے، جن کو سمجھنا ہے اور انتخاب کرنا ہے، وہ عوام ہیں، وہ عام لوگ ہیں. اگر ان کا شعور اتنا بلند نہ ہوا کہ یہ شوبدے اور معجزے میں فرق کر سکے، یہ یا تو میرے معجزے کو بھی شوبدہ کہہ دیں گے، یا ان کے شوبدے کو بھی معجزہ کہہ دیں گے، یا یہ کہیں گے یہ بھی جادوگر ہے، یا کہیں گے وہ بھی سارے نبی ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف تھا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ڈرے؟ اس وجہ سے ڈرے، حضرت موسیٰ کے دل میں کیا خوف تھا؟ لغلبۃ الجہال ودول الضلال، کہ ایسا نہ ہو پروردگارا کہ ان کی نافہمی اور کج فہمی کی وجہ سے جہالت غالب آ جائے اور گمراہ حکومتیں غالب آ جائیں، برسر اقتدار آ جائیں. مجھے اس کا خوف ہے. خوف رسول اللہ کو بھی یہی خوف تھا درپیش کہ پروردگارا میں معمولی دین کے مسائل سمجھا کے دیکھے کہ سمجھنے میں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، اور آج تو میں محور دین اور مرکز دین اور مزاج دین اور قلب دین پیش کر رہا ہوں. آج دین کا نقطہ تکمیلی پیش کر رہا ہوں. آج وہ چیز پیش کر رہا ہوں جو دشمن کو مایوس کر دے گا. لیکن یہ نقطہ یہی جو دشمن کو مایوس کرے گا، لگتا ہے بہت، جس کو خدا اتنی اہمیت دے رہا ہے، جس کو رسول اللہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، جس سے دشمن مایوس ہو رہا ہے. خوف سارے کا سارا یہ تھا کہ جن کو سمجھا رہے ہیں اگر ان کو سمجھ میں نہ آیا اور وہ ولایت سے کچھ اور سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہی ہوا. رسول اللہ کا خوف بے جا خوف نہیں تھا، وہی ہوا جس کا کھٹکا رسول اللہ کے دل میں موجود تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ولایت ہے، اور اعلان کیا ولایت کا. وہ اعلان سن لیا گیا.
اعلان سن لینے کے بعد سمجھا کیا گیا اس ولایت سے؟ آیا وہی سمجھا گیا جو خدا نے سمجھانا چاہا؟ آیا وہی بات ان کے پلے پڑی جو رسول اللہ منتقل کر رہے تھے؟ آیا وہی چیز ہوئی جو چاہتے تھے خدا و رسول خدا، یا نہ ہوا کچھ اور ہوا؟ وہاں پر فوراً سب آئے اور انہوں نے آ کر بخن